حقانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو واشنگٹن آج کل یا صدر ٹرمپ جو ہے وہ جو انڈیا سے اتنے ناراض ہے، تو اس ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے محدود غصے کا اظہار ہے اس بات پر کہ مودی صاحب نے ٹرمپ صاحب کی خواہشات پوری نہیں کی۔ ٹرمپ چاہتے تھے کہ پاکستان بھارت جو جنگ ہوئی تھی مئی میں، اس کو ختم کرانے کا کریڈٹ ان کو دیا جائے۔ وزیر اعظم مودی نے وہ کریڈٹ نہیں دیا۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل ہے وہ بھی سمجھتے تھے کہ کیونکہ میرے دوست ہیں اس لیے میرے فائدے میں وہ ٹرمپ ٹریڈ ڈیل مان لیں گے۔ لیکن اس سے قطع نظر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ جو امریکہ کے وسیع تر مفادات ہیں ان میں بھارت یقیناً امریکہ کا ایک طویل المیعاد پارٹنر ہے۔ جتنی ان کی تجارت ہے، جتنا وہ خواہش ہے ان کی کہ پروڈکشن جو ہے وہ چین سے نکالیں، تو کمپنیاں فوراً امریکہ تو نہیں لے کے آ سکیں گی کیونکہ امریکہ میں ابھی بھی مزدوری کی جو قیمت ہے، لاگت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو بھارت اس کے لیے ایک متبادل ہے، ویتنام ایک متبادل ہے۔ وہ کمپنیاں تو ساری کی ساری ایک دم نہیں نکل آئیں گی ٹرمپ صاحب کی ناراضگی سے۔ تو ہوا صرف اتنا ہے کہ ٹرمپ اور مودی کا جو ایک برومینس تھا ان کے درمیان، ایک آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہو رہا تھا تو ٹرمپ صاحب نے مودی صاحب نے ٹرمپ کے بارے میں کہا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، جو کہ ہندوستان میں ان کا نعرہ تھا۔ پھر اسی طرح سے جب ٹرمپ انڈیا آئے تو انہوں نے بھی مودی صاحب کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ تو وہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک ناراضگی کسی کیفیت تو ضرور ہے، لیکن جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں اس کے بارے میں کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا کہ یہ جو ذاتی ناراضگی ہے ٹرمپ صاحب کی، اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے یا وہ یکلخت ختم ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک جاری ہیں۔ اچھا، پاکستان پہ جو مہربانی ہے وہ مستقل ہو سکتی ہے یا کہ وہ بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے؟ لیکن ٹرمپ صاحب ایک متلون مزاج آدمی ہیں۔ اللہ رے تلون، ابھی کیا تھے ابھی کیا ہو، شوخی ہو تو شوخی ہو، حیا ہو تو حیا ہو۔ تو ایسی جو شخصیت ہوتی ہے، وہ سیمابی شخصیت وہ کبھی بھی بدل سکتی ہے اور کسی بھی بات پہ بدل سکتی ہے۔ دیکھیں نا، مودی کے ساتھ اتنا لمبا ان کا تعلق رہا، 2016 کے الیکشن سے پہلے سے تعلق تھا۔ اس زمانے میں ٹرمپ ٹاور بننے والے تھے ممبئی میں اور نہ جانے کہاں کہاں بھارت میں۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپوزیشن کا دور تھا ٹرمپ کا تو اس میں بھی ان کا تعلق برقرار رہا۔ تو یہ کو 8-9 سال کا تعلق ہے، اور اس بات پہ وہ ٹوٹا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو کریڈٹ دیا جائے جنگ ختم کرنے کا، پاکستان نے دے دیا، بھارت نے نہیں دیا۔ تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک بڑے طاقتور ملک کا لیڈر بچوں کی طرح ناراض ہو جائے، اور پھر آپ دیکھیں نا انہوں نے نوبل پرائز کے معاملے میں جو کیا، یعنی جب آپ اور میں 7-8-9 برس کے تھے تو شاید کبھی ایسا ہوتا ہو کہ ہمارا کوئی بھائی یا ہمارا کوئی کزن کہے کہ تمہیں کیسے انعام مل گیا، وہ انعام مجھے دے دو اور ہم ان کو دے دیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ذرا بالغوں کی بات نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے جس طریقے کے ساتھ وینیزویلا کی اپوزیشن کی لیڈر مچاڈو سے نوبل پرائز لیا ہے، وہ ایک غیر متوازن شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ تو ایسی شخصیت کے اوپر بھروسہ کرنا میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے تو قطعا مفاد میں نہیں۔ تو جو ان کی تعریفیں پاکستان کے بارے میں ہیں ان پہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ کوئی بھلائی کر دیں پالیسی کے اعتبار سے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ انہوں نے ٹیرف نہیں لگائے بہت زیادہ پاکستان پہ، پاکستان کے لیے مثبت ہے۔ لیکن اگر ان ٹیرفز کے نہ لگنے کے بعد بھی پاکستان اپنی جو برآمدات ہیں امریکہ کو وہ بہت زیادہ بڑھا نہیں سکے تو پھر یہ تعلقات میں کوئی مفید بات نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرنا، ان پر بہت زیادہ اعتبار کرنا اور ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جنگ کا کریڈٹ نہ دینا ہی صرف ریزن تھا؟ روس کے ساتھ تجارت ایک اور ریزن نہیں تھا، اور ایران کے ساتھ اس کی تجارت؟
جی، ایران اور روس کے ساتھ تجارت کے اوپر تو ناراضگی ٹرمپ سے پہلے سے چل رہی تھی، لیکن اس کے اوپر ان کے درمیان ہمیشہ ایک بات چیت بھارت کے اور امریکہ کے درمیان رہتی تھی۔ اور اب خود ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے بڑی حد تک روس کا سے تیل لینا بند کر دیا ہے۔ کیا ہے یا نہیں یہ بات ابھی ویریفائی نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے، جب ہوگی تبھی بات کی جا سکے گی۔ لیکن دیکھیے، تجارت کے معاملے میں بھی دوسرے ملکوں کو دھمکیاں دے کر ان کی تجارت کے پیٹرنز بدلنا جو ہے، یہ کوئی تاریخی طور پر کامیاب تجربہ نہیں ہے۔ اس میں بالآخر پھر فوجوں کو شامل کرنا پڑتا ہے، لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو نوآبادیاتی دور تھا، اس میں برطانیہ اور بعض یورپی ممالک ایسا کرتے تھے کہ لوگوں کو دھمکی دیتے تھے کہ تم اس سے چیز نہ خریدو، ہم سے خریدو، اگر ہم سے نہیں خریدی۔ لیکن پھر ان کو اپنی فوجیں اتارنی پڑی بہت ساری جگہوں پہ، اور کئی جگہوں کے اوپر قبضے بھی بالآخر اسی وجہ سے ہوئے کہ جو شرطیں ان کی تھیں تجارت کے معاملے میں پوری نہیں ہوئیں۔ تجارت کا جو دنیا کا اصول ابھرا ہے پچھلے کئی برس میں، وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو وہاں سے چیز خریدنے کا موقع حاصل ہونا چاہیے جہاں سے اس کو اچھی قیمت کے اوپر چیز ملے۔ رہ گئیں سینکشنز، تو سینکشنز یقیناً کسی کو نہیں توڑنی چاہیے، اور بھارت نے، میرا یہ خیال ہے کہ احتیاط کی تھی اس میں، سینکشنز کو سرکموینٹ کیا تھا، سینکشنز کو توڑا نہیں تھا۔ لیکن وہ بات اتنی بڑی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اور بہت سارے ممالک کے معاملے میں یہ چیز برداشت کی ہے۔ اگر جھگڑا روس سے ہے تو پہلے روس پر تو کوئی پابندیاں لگائیں نا۔ روس کے خلاف تو بولتے ہوئے ٹرمپ صاحب کی زبان رکتی ہے، وہ تو پوٹن کی ہمیشہ تعریف ہی کرتے نظر آتے ہیں، آج تک انہوں نے ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اس روس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے مودی صاحب سے ناراضگی ہو گئی، یہ میرا خیال ہے کہ ذرا مبالغہ آمیز ہوگا۔ اصل بات وہی ہے کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملا۔ دو چار دفعہ جب مودی صاحب کو انہوں نے حکم دیا کہ مجھے کال کرو تاکہ میں دنیا کے سامنے کہہ سکوں کہ میری تمہاری بات ہو گئی، تو انہوں نے کال نہیں کیا۔ دو دفعہ انہوں نے بلایا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کینیڈا میں G7 کی کانفرنس ہو رہی تھی، اس موقع کے اوپر ٹرمپ صاحب نے دعوت دی کہ آپ واشنگٹن سے ہوتے ہوئے چلے جائیں۔ مودی صاحب نے کہا نہیں، وہ میرے ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں، حالانکہ انتخابات ابھی دور تھے، میں اس کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ ایک اور موقع بھی ایسا تھا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہو رہی تھی، ان کو توقع تھی کہ وہ اس میں آئیں گے، لیکن مودی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس میں نہیں جائیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے معاملے میں جب کبھی بھی یہ محسوس ہو کہ ایک بڑا ایشو اور ایک چھوٹا ایشو دونوں ہیں جن کے اوپر ناراضگی ہو سکتی ہے، تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب چھوٹے ایشو کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور چھوٹے ایشو کی وجہ سے